زیارت عراق پارٹ 7 قید خانہ یا زندان امام علی نقی علیہ السلام، جو ہمارے 10ویں امام ہیں۔ عراق میں لوگ امام علی نقی کو امام الہادی کے نام سے پکارتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ جو آرچز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خلیفہ کے گھوڑوں کا استبل تھا، یعنی یہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ اور یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک حوض یا پونڈ تھا جس میں قیدیوں کے لیے پانی بھرا ہوتا تھا، اور تمام کاموں کے لیے اسی پونڈ سے قیدی پانی لیا کرتے تھے۔ اور یہ چاروں طرف جو 3 در بنے ہوئے ہیں، یہ جیل تھی۔ امام کی ولادت 5 رجب 214 ہجری میں مدینے میں ہوئی تھی، لیکن شہادت 3 رجب 254 ہجری کو اسی قید خانے میں ہوئی، اور آپ کی امامت 34 سال تک رہی۔ یہ سیڑھیاں امام کے زندان کی طرف جاتی ہیں، جو کہ زمین سے بہت نیچے تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل عباسی ملعون، جو خلیفہ تھا اس وقت کا، اس نے قید کر رکھا تھا۔ یہ وہی ملعون ہے متوکل جس نے امام حسین کی قبر کو نہر فرات کے پانی سے ڈبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک وقت تک اس نے قبر امام حسین کی زیارت کو جانے والوں کو قتل کیا، اذیتیں دی اور جانے سے روکنے کی بھی بہت کوششیں کی۔ اور اسی طرح تمام اہل بیت کو ہر باطل خلیفہ نے یا تو قید میں رکھا یا پھر قتل کر دیا، یا ان کو یا ان کی قبروں کے اور روضوں کے نشان مٹانے کی بہت کوششیں کی۔ یہ جو اتنی سی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام کو قید میں رکھا جاتا تھا۔ آج تو یہاں لائٹس لگی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے، لیکن اس دور میں یہاں اندھیرے اور تاریکی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور اسی حال میں اولاد رسول نے 20 سال گزارے۔ امام نقی علیہ السلام کی ٹوٹل ایج لگ بھگ 42 ایئرز تھی، جس میں امام کو 20 سال تک قید میں یہاں رکھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد رسول کے ساتھ امت نے کیا کیا ظلم کیے، تاکہ اصل اسلام کیا ہے، اصل شریعت کیا ہے، اہل بیت کون ہے، اولاد رسول کون ہے، رسول کی صحیح حدیثیں لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، یا اہل بیت کیسے نماز روزہ کرتے تھے، یہ کچھ بھی دنیا کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اور اسی وجہ سے آج لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، مگر لوگوں نے صرف یہ حدیث تو لے لی لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ مسلمانوں سے سوال کریں کہ اہل بیت کون ہیں تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور یہی اصل وجہ ہے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کی۔ یہ وہ حوض ہے کہ جہاں پر امام اور باقی قیدی وضو، غسل یا دیگر کاموں کے لیے پانی لیا کرتے تھے۔ اس جیل کی 4 دیواری کے باہر عباسی خلیفہ کا محل تھا، اسی لیے میپ پر اس جگہ کا نام قصر الخلیفہ لکھا آتا ہے۔